پاکستان مزدور محاذ کے تمام ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان مزدور محاذ کے بانی چیئرمین کامریڈ طفیل عباس کا مرخہ 8 ستمبر 2019 کو کراچی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ پاکستان مزدور محاذ کو پورے پاکستان میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں جو کردار ہم طفیل عباس صاحب کی زندگی میں ادا کرتے تھے۔ ہم اس میں کس حد تک کامیاب رہے، کس حد تک کامیاب نہیں رہے، یہ فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو سبق ہمیں طفیل عباس صاحب نے پڑھایا تھا اور جو انہوں نے ہمیں بات سمجھائی تھی کہ جب تک پاکستان جیسے پسماندہ ملک میں ہم پاکستان کے محنت کشوں کو، پاکستان کے مزدوروں کسانوں کو، پاکستان کے غریب عوام کو منظم کر کے اپنی جد و جہد کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور اس ملک سے سامراجی اثرات کا خاتمہ نہیں کریں گے، سامراجی قبضے کا خاتمہ نہیں کریں گے، سامراج کے مالیاتی ادارے IMF، ورلڈ بینک اور دیگر جو بھی ادارے دنیا بھر میں کام کرتے ہیں ان کے تسلط سے اپنی معیشت کو آزاد نہیں کریں گے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی وہ نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ملک ہمیشہ پسماندہ رہے گا، یہ گماشتے کا کردار ادا کرے گا۔ اور آج جب ہم تاریخ کے اور آگ کو پلٹتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں تو یہ بات ہمیں بالکل صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان آج بھی ایک پسماندہ اور غریب ملک ہے اور بین الاقوامی سطح پر تمام استحصالی قوتیں وہ اس پر مسلط ہیں اور تمام سامراجی مالیاتی ادارے وہ اپنی شرائط پر اب اس ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کی یا اس ملک کو چلانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی پالیسیوں نے اس ملک کی معیشت کو نہ تو ترقی کی طرف گامزن ہونے دیا اور نہ اس ملک کو زراعت میں خود کفیل ہونے دیا۔ جہاں تک صنعت کا تعلق تھا، صنعت بھی اس انداز میں پاکستان کے اندر اپنی وہ آپ کہہ لیں کہ ترقی کی منزلیں نہیں طے کر پائی۔ ہم آج تک اس ملک میں ایک بھی مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں لگا پائے۔ ہمارے پاس یا تو اسمبلنگ یونٹ ہیں یا چھوٹی موٹی انڈسٹری ہے جس سے ہم وہ اپنا کام چلاتے ہیں، اور وہ اتنی بڑے پیمانے پر نہیں ہے وہ اس ملک کے مالی مسائل اس کو حل کر سکے اور اس ملک کے مالی بوجھ کو اٹھا سکے۔ تو آج بھی جو سامراجی پالیسیاں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اس کے تحت ہمیں وہ غیر ممالک سے قرض لینا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے مالیاتی ادارے ہیں جیسے کہ IMF ہے جس کا آج کل بہت چرچا ہے، ان سے قرض لینے کے لیے ان کی تمام پالیسیز کو ماننا پڑتا ہے، ان کی تمام ڈکٹیشن کو ماننا پڑتا ہے جو کسی صورت بھی عوام کے حق میں نہیں جاتی۔ تو جب ان حالات میں ہم طفیل عباس صاحب کی تمام تر تعلیمات کا، ان کے پڑھائے ہوئے تمام تر سبق کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارے رہنما و قائد جناب طفیل عباس صاحب نے ایک زمانے میں کچھ لکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انسانی کردار کی تعمیر اور سماجی ارتقاء کے لیے محنت، دیانت، ذہانت، جرأت کے ساتھ ساتھ تنظیم اور جد و جہد کی ضمانت لازمی ہے۔ آپ زمین و آسمان کے کلابے ملا لیں، سنہری اقوال کے ڈھیر لگا لیں، ایک سے ایک پروگرام مرتب کر ڈالیں، تنظیم و عمل کے بغیر یہ سب کے سب ہیچ و بیکار ہیں۔ اگر نیت نیک اور جذبہ سلامت ہے تو لاکھ ناکامیوں کے بعد بھی کوشش پہم ٹرائی اگین کے اصول کے مطابق کامیابی یقینی ہے۔ تو میری اپنے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ ان کی برسی کے موقع پر جو کہ اسی ماہ کی 8 تاریخ کو ہے، ان کے پاس جو بھی طفیل عباس صاحب کی یادداشتیں ہیں، ان کی تحریریں ہیں، ان کی تصاویر ہیں، وہ ہمیں شیئر ضرور کریں تاکہ تمام دوستوں تک وہ چیزیں پہنچیں اور ہم اپنے اس قائد کا جس نے اپنی زندگی کے 70 سال پاکستان کی مزدور تحریک کو دیے، انہوں نے طلباء کو منظم کرنے میں کردار ادا کیا، خواتین کی تحریکوں کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا،
اور انہوں نے ہر وہ کردار ادا کیا جو پاکستان کی مزدور تحریک کو، پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے طلباء کو، پاکستان کی خواتین کو ایک پروگریسو حوالوں سے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے لاتعداد لوگوں کو جو ہے وہ یہ سبق دیا، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور ہے۔ پاکستان کی طلباء تحریک، پاکستان کی مزدور تحریک پر ان کے بہت گہرے نقوش ہیں، اور انہوں نے قیام پاکستان سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک ایک دن اور ایک لمحہ ایسا نہیں گزارا کہ جب انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری نہ رکھا ہو۔ تو میری جو درخواست ہے تمام دوستوں سے، میرے تمام دوست، میرے تمام ساتھی اور وہ تمام لوگ جو طفیل عباس صاحب کے ساتھ کسی بھی زمانے میں ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، وہ اپنی یادداشتیں ان کے ساتھ، اگر ان کی تصاویر ہیں وہ تصاویر اور وہ تمام چیزیں ہمیں شیئر کریں جو ان کے پاس ہیں۔ یہ ان کا ہم پر ایک احسان ہوگا۔